اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ افلا تعقلون پھر کیوں نہیں سوچتے، واستعینوا بالصبر والصلاة اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ البقرہ اس کا 5واں رکوع ہے اور آیت نمبر 43، 44، 45، 46 کے آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ یہاں اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ نماز کا ہے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک مستقل فرض ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا ہے۔ نماز ایک عظیم اجتماعی عبادت ہے اور اس میں تمام عبادات کو جمع کیا گیا ہے۔ نماز اللہ کا قرب دلانے والی عبادت ہے، نماز نور ہے، نماز ہدایت ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو یہ ساری نماز کی خوبیاں ہیں۔ اور زکوٰۃ یہ مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ مال کو پاک کیا جائے، اپنے مال کو پاک کرنا زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر تیسرا حکم یہ دیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز میں ہم جو جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ جھک جائیں۔ تو انسان کو نماز کے اندر اللہ کے حضور میں اجتماعیت کو قائم کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنا یہ لازمی امر ہے۔ اور جس آدمی نے یہاں یہ حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو جو آدمی رکوع کو پا لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ رکعت عطا کر دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی امام صاحب کھڑے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ آئے، آپ نے دیکھا امام صاحب رکوع میں، آپ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اب آپ کو من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ اس نے وضو والی جگہ سی نا ایسے رکوع میں ہو گیا، جھک گیا اور جھک کر اس نے سپیڈ لگا دی، چوتھا گیئر لگایا اور چوتھا گیئر لگا کے بھاگتا ہوا سیدھا اسی طرح آ کے رکوع میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب وہ رکوع میں کھڑا کیسے ہوا کہ وہ جب رکوع میں پہنچا اور جلدی میں تھا اور پیچھے سے تیزی سے آ رہا تھا، وہ پاؤں اس کا پھسلا اور اس نے ٹکر جانا جی، وہ جیسے دمبا ٹکر مارتا ہے نا، ایسے اگلا بیچارہ جو رکوع میں تھا اس کو ٹکر ماری
اور دونوں بندے نماز میں گرے، تو یہ جو ہے اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں آنے کے لیے حکم ہے وقار کو اختیار کرنے کا۔ کس کو؟ وقار کو، کہ آپ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں، عزت و احترام کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں، جلد بازی نہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، چونکہ آج کل مسجدوں میں ماربل اور ٹائل اور ان چیزوں کا رواج ہو گیا ہے، پاؤں اگر آپ کے اس میں نمی موجود ہے اور ٹائل پر بھی کوئی پانی گرا ہوا ہے تو فوراً آپ کے پھسلنے کا خطرہ ہے، اور پھسلتے ہی ٹانگ بازو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ایک اس طرح کی، اچھا اگر امام رکوع سے اٹھ جائے، اب وہی جس نے سپیڈ لگائی ہوتی ہے وہ ادھر ہی سپیڈ اس کی رک جاتی ہے۔ سپیڈ کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے۔ بھائی اب کیوں نہیں بھاگ رہے ہو؟ او جی رکوع چلا گیا۔ اچھا اب رکوع چلا گیا تو امام کے ساتھ سجدے میں شامل نہیں ہوگے، آ کر بازو شازو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، کھڑے ہیں۔ اب امام صاحب نے ایک سجدہ کیا، دوسرا کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو پھر یہ اس ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آپ نماز کی جس حالت میں امام صاحب کو پا رہے ہیں اسی میں ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ہاں رکعت اس کی ہوگی جس کو رکوع ملے گا، رکوع نہیں ملا ہے، آپ نے سجدہ کر بھی لیا تو آپ کو رکعت نہیں ملے گی، آپ کو الگ رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو تو بڑی نصیحتیں لگاتے ہو، لوگوں کو بڑی نصیحتیں لگاتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر، اور نیکی کا حکم دیتے ہو، جی نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، نیکی کرو۔ وتنسون انفسکم، اور خود نیکی کرنا کیا ہو جاتے ہو؟ بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کا خود مطالعہ کرتے ہو، تمہارے پاس علم ہے۔ تو اہل علم، اہل الکتاب، جن کے پاس قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، یہ علم ہے، ان کو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ بھئی تم کتاب پڑھنے کے باوجود خود نیکی پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، خود نیکی پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جیسے یہ سارے جو ہیں پچھلے عرصے میں یہ افغان وار جہاد وغیرہ چلتا رہا، تو یہ سارے جتنے لوگ تھے، بڑے بڑے لیڈر، ان سب نے اس وار میں لوگوں کو ترغیبیں دی اور ان کو جہاد میں بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کا بچہ اپنا وہ جہاد کے لیے نہیں گیا، یعنی خود نہیں کر رہے، دوسروں کو نصیحت لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو پہلے خود عمل کر کے نیکی اور خیر پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، پھر اپنی نسلوں کو کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اسی بات کی ہے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا والدین بچوں کو منع کرتے ہیں، جی موبائل نہ استعمال کرو، ہاتھ میں اپنا پکڑا ہوا ہے، لگے ہوئے کام میں، اور بچے کو کہتے ہیں تو نہ استعمال کرو، وہ کہتا ہے اگر بری چیز ہوتی تو ابا جی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ جو ہے ہماری نصیحت بیکار ہو جاتی ہے۔ نصیحت انسان کو خود عمل کر کے کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہے، عقل کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ پھر فرمایا اب دیکھو انسان ہر وقت محتاج ہے کہ اسے مدد حاصل ہو جائے، اسے کیا حاصل ہو جائے؟ مدد حاصل۔ جیسے آپ یہاں آئے ہیں تو اللہ کی مدد ہوئی آپ کے ساتھ، تو آپ یہاں پہنچے ہیں درس قرآن میں۔ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو، اور مدد کس سے حاصل کرنی ہے؟ بالصبر والصلاۃ، آپ کو صبر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور نماز ادا کرنی پڑے گی۔ یہ دو چیزیں اللہ کی مدد کو انسان کے شامل حال کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے انسان گناہ کو چھوڑ دے، یہ بھی صبر ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان جو ہے تشدد کا راستہ اختیار نہ کرے، نان وائلنس پر آئے۔ دنیا میں جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے تو انہوں نے تشدد کے راستے چھوڑے، آج مسلمان نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا، ہر بات پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے عدم تشدد کے ذریعے سے آپ اپنی سوسائٹی میں ایک قوت پیدا کر کے اپنی سوسائٹی میں ایک درست عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکمت عملی ہے کہ آپ کس کس دور میں اس کام کو اختیار کریں گے، کس میں نہیں کریں گے، اس کی سمجھ حاصل کرنا، اور وہ بھی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پورا مکی دور گزارا ہے وہ عدم تشدد پر تھا، وہاں صبر کا حکم تھا۔ اصبروا یا آل یاسر، آپ فرما رہے ہیں اے آل یاسر صبر کرو۔ اب ان پر تکلیفیں آ رہی تھی، انہیں مارا جاتا، انہیں گھسیٹا جاتا، لیکن یہ سارے لوگ صبر کرتے رہے، تو صبر کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی مدد حاصل کی۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ دونوں کام بڑے بھاری ہیں، لیکن
جو عاجزی کرنے والے ہیں، خاشعین، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں، ان پر یہ کام کیا ہے؟ ہلکے ہو جائیں گے، ان پر بھاری نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے خشوع جو ہے یہ بھی ایک مستقل کام ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، انسان کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ عاجزی پیدا ہو جائے۔ یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اخلاق میں سے ہے۔ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، عاجزی ان میں آئے گی، خشوع ان میں پیدا ہوگا، نماز اور صبر ان کو ملے گا جن کا گمان یہ ہوگا، جن کا خیال یہ ہوگا، جو یہ سوچتے ہوں گے انہم ملاقو ربہم، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کیا کرنی ہے؟ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ انسان اس کو پتہ ہے میں نے رب کے پاس جانا ہے، تو اب وہ تیاری کرے گا نا، کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا۔ تو انسان جہاں جاتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، تو اس سفر کی وجہ سے اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جب رب کی لقاء کے سفر کے لیے جا رہا ہے تو وہاں کی تیاری کرنی پڑے گی۔ فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے واپس وہیں جانا ہے۔ واپس کیا ہے؟ وہیں جانا ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان دنیا سے مر جاتا ہے، ہمارا کوئی پیارا مر جائے، کوئی چلا جائے دنیا سے، تو اس کے لیے جو قرآن نے ہمیں تسلی کا لفظ سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پڑھے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ راجعون وہی ہے۔ تو انسان جب یہ گمان کر لے گا کہ اس نے وہیں واپس جانا ہے، ہمارا اصل گھر، ہماری اصل جگہ وہ وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہیں ہم نے جانا ہے، تو وہاں کے لیے بھی انتظام کرے، وہاں کے لیے بھی کیا کرے؟ انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔